السلام علیکم، ویلکم مائی یوٹیوب چینل پرسرار کہانیوں میں۔ مزید پرسرار اور حسن خیز کہانیاں سننے کے لیے کیجیے پرسرار کہانیوں کو سبسکرائب اور بیل آئیکن کو کیجیے آن۔ آئے سنتے ہیں ایک خوفناک اور سنسنی خیز کہانی جس کا نام ہے طلسمی نیکلس۔ زین، مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے، نومی نے زین کو مخاطب کیا۔ کیا لڑکیوں کی طرح ڈر ڈر کی لٹ لگا رکھی ہے؟ وہ جلا کر بولا۔ دونوں اس وقت ہاؤس فل دیکھ کر واپس آ رہے تھے۔ سردیوں کی طویل راتیں یکس بختگی لیے ہوئے ہر منظر کو دھند میں لپیٹ رکھا تھا اور سڑک سنسنان تھی۔ وہ عیسائیوں کے قبرستان سے گزر رہے تھے جس کے بارے میں مشہور تھا کہ یہاں روحیں دیکھی گئی ہیں۔ اسی وقت نومی کو ٹھوکر لگی۔ یہ کیا ہے زین؟ وہ سنبھل کر اٹھا تو اس کے ہاتھ میں کوئی سنہری چیز تھی۔ سونے کی اینٹ ہوگی، زین ہنسنے لگا۔ نومی نے اسے گھورا اور وہ چیز پاکٹ میں ٹھونس لی۔ وہ پتلی گلی سے گزرنے لگے تو ان کے ناک نے ایک خوشبو سوندھی گزری اور وہ خوشبو تھی چنے اور مکئی کے دانوں کی۔ اور زین نے کہا، واہ زین، کیا خوشبو آ رہی ہے۔ گلی کی نکڑ پر ایک عورت چنے بھون رہی تھی۔ چلو دانے لے لیتے ہیں۔ زین اس جانب لپکا اور اس نے گانا گنگنایا، سینوں کا بندہ ہوں، محبت میرا دھندا ہے۔ وہ گنگناتا ہوا وہاں پہنچا۔ اماں جی، ہمیں بھی دانا دینا۔ زین نے جیب سے پیسے نکالے اور وہ عورت ایک شاپر میں دانے ڈالنے لگی۔ نومی کی چھٹی ہنس نے اسے خطرے کا احساس دلا رہی تھی۔ یہ لو۔ وہ پلٹی تو زین ساکت رہ گیا۔ وہ ایک نوجوان لڑکی تھی، اتنی حسین کہ وہ دنگ رہ گیا۔ اب رات کے وقت یہاں تنہا؟ نومی سے یہ بات ہضم نہ ہوئی۔ ہاں، میری ماں بیمار ہے اور مجھے اس کی دوا کے لیے پیسے چاہیے تھے۔ پہلے میری ماں یہ کام کرتی تھی، آج میں۔ وہ رقت بھرے لہجے میں بولی۔ زین کچھ کہنے کے لیے منہ کھولنے ہی والا تھا کہ مزید بولی، اس کے پاس میرا نیکلس ہے۔ اس نے نومی کی جانب اشارہ کیا۔ محترمہ، میں آپ کو پہلی دفعہ دیکھ رہا ہوں، میرے پاس کہاں سے آیا نیکلس؟ چہک کر بولا۔ نومی، تمہیں ابھی تھوڑی دیر پہلے ملا تھا نا سڑک پر، وہ میرا نیکلس ہے، مجھے دے دو وہ نیکلس۔ نومی نے حیران ہو کر جیب میں ہاتھ ڈالا۔ یہ جھوٹ بول رہی ہے، وہ نیکلس میرا ہے۔ یہ کسی دوسری لڑکی کی آواز آئی۔ یہ لڑکی کہاں سے آئی؟ وہ دیکھ نہ پایا۔ نہیں، میں نے کہا نا وہ نیکلس میرا ہے، پہلی لڑکی چڑھائی۔ اب دونوں لڑکیاں آپس میں جھگڑنے لگی، ایک وہ جو دانے بھون رہی تھی، ایک وہ جو اچانک سے کہیں آ گئی تھی۔ رشی، کیوں جھوٹ بول رہی ہو؟ دوسری لڑکی نے کہا۔ جھوٹ تم بول رہی ہو، یہ میرا ہے۔ وہ حیرت سے دونوں کو لڑتا دیکھتا رہا۔ نومی، یہ میرا ہے، مجھے دے دو، دوسری لڑکی نے کہا۔ نومی، ہرگز نہیں، مجھے دے دو میرا نیکلس، دوسری لڑکی نے کہا۔ اگر تم نے اسے دے دیا تو میں تمہاری تکہ بوٹی کر دوں گی، دانے بھوننے والی لڑکی نے کہا۔ اگر تم نے یہ زری کو دیا تو میں تمہارا سرما بنا دوں گی، زرش نے بولا۔ لاؤ، مجھے دو۔ یہ دونوں خونخوار تیوروں سے اس کی طرف بڑھنے لگیں۔ مجھے نہ اپنی تکہ بوٹی بنوانی ہے اور نہ ہی سرما، اس لیے میں کسی کو نہیں دوں گا۔ وہ کہتے ہی سر پاؤں پر رکھ کر دوڑنے لگا اور رشی کے الٹے پاؤں دیکھ لیے تھے اس نے۔ زین بھی پہلے سے ہی اشارہ پا کر کھسک چکا تھا۔ وہ سرعت سے اس کے پیچھے لپکی، تاہم وہ بڑھتا جا رہا تھا۔ وہ اتنا تیز دوڑا کہ گھر آ کر ہی اس نے دم لیا۔ گھر آ کر اس نے جوں ہی نیکلس نکالا تو بے اختیار ستائشی انداز میں کہہ اٹھا، وہ انتہائی نفیس مگر دیدہ زیب گولڈ کا نیکلس تھا۔ یار کاش تو لڑکی ہوتا، زین نے اس کے ہاتھ سے نیکلس لیتے ہوئے نومی کو کہا۔ نومی، میں کیوں ہوتا لڑکا؟ وہ تڑپ اٹھا۔ یار دیکھ نا، اگر تو لڑکی ہوتا تو یہ نیکلس پہن لیتا، زین نے وضاحت کی۔ تو پہن لینا، نومی نے کہا۔ وہ بن کر بولا۔ زین نیکلس میں جڑے سرخ یاقوت پر انگلی پھیری تو یکا یک اس میں سے ایک سرخ روشنی پھوٹ اٹھی۔ وہ دونوں حیران اور پریشان ہو گئے کہ یہ کیا ہے۔ کچھ دیر بعد وہاں ایک دلکش لڑکی کھڑی تھی، اس نے سرخ فراق پہن رکھی تھی۔ نومی، تم کون ہو؟ ہکلا کر بولا۔ میں اس نیکلس کی ایک طاقت ہوں۔ طاقت؟ وہ دونوں حیران ہوئے۔ تم کیا کر سکتی ہو؟ بڑے بڑے دیووں سے مقابلہ کر سکتی ہو، اس نے بتایا تو۔ زین حیرت سے کھڑا اس لڑکی کو دیکھ رہا تھا۔ اچھا، یہ نیکلس زری کا ہے یا رشی کا ہے؟ نومی نے ان سے پوچھا۔ یہ ان دونوں میں سے کسی کا نہیں ہے۔ یہ نیکلس ایک جادوگر چارلس کا تھا اور اس کی قبرستان میں اس کی وصیت کے مطابق دفنا دیا گیا تھا۔ چند دن قبل ازواج کو پتہ چلا
تو اس نے نکال لیا۔ راستے میں سے اسے ایک دوسرے جادوگر نے چھیننے لگا تو اس نے اسے طلسمی حصار میں منحصر کر کر پھینک دیا۔ تمہارے پاس چونکہ آیت الکرسی کا تعویذ تھا اس لیے یہ تمہیں دکھائی دیا گیا اور تمہارے ہاتھ میں لیتے ہی حصارہ ٹوٹ گیا۔ اس پری نے کہا جو سرخ یاقوت سے نکلی تھی۔ یہ نیکلس تو بڑے کام کا ہے یار۔ زین کا لہجہ خوشی سے بھرپور تھا۔ زمرد سے سبز پری نکلی، نیلم سے نیلم پری، ہیرے سے سفید پری۔ غرض یہ کہ اس ہار میں سے جتنے موتی تھے، جتنی ہیرے جواہرات تھے، ہر میں سے ایک ایک طاقت نکل رہی تھی۔ زین اور نومی دونوں یتیم خانے میں پلے بڑے تھے۔ ان کے پاس کوئی طاقت نہیں تھی۔ بہت غریب تھے کیونکہ وہ یتیم خانے میں پلے تھے۔ دونوں ایک پرائیویٹ فارم میں جام کرتے تھے اور طلسمی نیکلس کی بدولت سب سے پہلے تو انہوں نے زمین خریدی، پھر ایک شاندار بنگلہ بنایا اور کئی یتیم خانے، دارالامان کھولے، مساجد اور مدرسے تعمیر کروائے۔ اب دونوں دکھی انسانیت کی مدد کر رہے تھے اور انہوں نے بہت سارے لوگوں کی مدد کی، انسانیت کی بھلائی کے لیے کام کیا اور نیکلس کا کوئی بھی غلط استعمال نہیں کیا۔ وہ دونوں دکھی انسانیت کی مدد کر رہے تھے۔ ایک دن وہ لوگ سمندر کنارے بیٹھے تھے کہ نیکلس ہمہ وقت ان کے پاس ہوتا۔ اچانک ایک خوبصورت لڑکی ان کے پاس آئی۔ چارلس میرے دادا تھے، لہٰذا وہ طلسمی نیکلس پری کی ملکیت ہوا۔ لو یہ ایک اور آ گئی۔ نیکلس کی اقتدار بن کر زین ہنسا۔ اس لڑکی کی آنکھوں سے دھواں نکلنے لگا۔ زین نے نیکلس کی ایک طاقت کو اس سے لڑنے کا حکم دیا۔ پھر تو کیا دیکھتے ہیں کہ نیکلس کے تلے ایک سیلاب سا امڑ آیا۔ انہوں نے تنگ آ کر نیکلس کو ایک تیزابی ندی میں پھینک دیا، مگر اس سے پہلے انہوں نے نیکلس کی تمام طاقتوں کو اظہار کر دیا جو سب ان میں قید تھیں۔ وہ تمام طاقتیں ان کی مشہور تھیں کہ انہوں نے اس نیکلس سے انہیں آزادی دلائی تھی۔ وہ کبھی کبھار ان سے ملنے آتی تھیں، لیکن اگر آپ لوگوں کو کبھی کوئی نیکلس پڑا ہوا ملے تو مت اٹھائیے کیونکہ لینے کے دینے پڑ سکتے ہیں، کیونکہ ہر نیکلس طلسمی نیکلس نہیں ہوتا۔ آج کی کہانی یہیں ختم ہوتی ہے۔ یہ میری اس پراسرار کہانیوں میں پہلی کہانی ہے۔ امید کرتی ہوں آپ کو پسند آئے گی۔ مزید پراسرار اور سنسنی خوفناک کہانیاں سننے کے لیے پراسرار کہانیوں کو کیجیے سبسکرائب اور بیل آئیکن کو کیجیے آن۔ امید کرتی ہوں آج کی کہانی آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو آج کی کہانی پسند آئی ہے تو آپ کامنٹ باکس میں بتا سکتے ہیں۔ اگلی کہانی تک دیجیے اجازت۔